سورہ واقعہ قرآن مجید کی 56ویں سورہ اور 27ویں پارہ میں موجود 96 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ الواقعہ کا مطلب واقع ہونے والا بڑا واقعہ یا یقینی طور پر پیش آنے والی چیز، جس سے مراد قیامت ہے، کیونکہ سورت کی ابتدا قیامت کے دل دہلا دینے والے مناظر سے ہوتی ہے۔ یہ سورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ قیامت کے دن کا اور دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے اور آخرت کو جھٹلاتے اور مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی اور خاک بن جائیں گی تو پھر کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے سورہ الواقعہ یہ عظیم سورہ نازل فرمائی۔ تاکہ قیامت کی حقیقت واضح ہو، انسان کو اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت یاد دلائی جائے، جنت کے انعامات یعنی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے جنت کے انعامات کی خوشخبری، اور انکار کرنے، چھپلانے اور مذاق اڑانے والوں کے لیے جہنم کے عذاب کا نقشہ کھینچتی ہے۔ یہ سورت جہاں قیامت کی ہولناکی کا نقشہ کھینچتی ہے، تو وہیں انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت بھی دیتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے سوال فرماتا ہے جو انسان کو جھنجھوڑ دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو نطفہ تم ڈالتے ہو، کیا تم اس سے انسان بناتے ہو یا اللہ؟ جو کھیتی تم بوتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم؟ جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم اسے بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم؟ جو آگ تم جلاتے ہو، کیا تم اس کا سبب ہو؟ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تاکہ انسان غرور چھوڑ کر اللہ رب ذوالجلال کو پہچانے، اور پھر سب سے ہولناک حقیقت جس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے اور انسان کی آخری سانسیں چلنے لگتی ہیں، جب سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، تو تم کیوں اس کو دوبارہ جسم میں داخل نہیں کر سکتے؟ کون ہے جو روح کو دوبارہ جسم میں داخل کر سکے؟ اس وقت ہم اس کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ بات انسان کو اس کی حقیقت اور رب ذوالجلال کی عظمت یاد دلاتی ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی عظمت کو بھی بیان فرمایا کہ یہ کسی انسان کا یا کوئی عام کلام نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا نازل کردہ کلام ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت کے انعامات کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سابقون یعنی سبقت حاصل کرنے والوں کے لیے جنت کی عظیم نعمتیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا انکار کرنے اور گمراہی میں پڑے رہنے والوں کے لیے سخت عذاب کی وعید اور دردناک انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ مقربین کے لیے راحت، نیکوکاروں کے لیے سلامتی اور جھٹلانے والوں کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ ایک طرف وہ خوش نصیب لوگ جو جنت کے باغات، نہروں اور لازوال نعمتوں میں داخل ہوں گے، تو دوسری طرف وہ بد نصیب لوگ جن کے پاس سوائے پچھتاوے اور عذاب کے سوا کچھ نہیں۔ آج ہم سورہ الواقعہ کی آیات کی روشنی میں جنت کا سفر کریں گے، جہاں ہر لفظ دل میں اتر جانے والا، ہر آیت ایک جہان اور ہر وعدہ ابدی حقیقت ہے۔ ناظرین محترم، سورہ الواقعہ کو عام طور پر رزق میں برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ آج ہم اپنی اصلاح کے لیے سورہ واقعہ کے اصل پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ سورہ واقعہ یعنی وہ واقعہ جو ضرور پیش آنے والا ہے، جسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی، جس کے آنے میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ دن جب اس دنیا کا سارا کھیل ختم ہو جائے گا، جب زمین ہلا دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور انسان کو اس کی اصل منزل پر پہنچا دیا جائے گا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا۔ اس روز تمام انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس روز میں، آپ، ہم سب کسی نہ کسی ایک گروہ کا حصہ ہوں گے۔ اللہ ہمیں برے انجام سے بچائے، آمین۔ ایک گروہ اصحاب المیمنہ یعنی دائیں ہاتھ والے عام درجہ کے جنتی، دوسرا گروہ اصحاب المشعمہ یعنی بائیں ہاتھ والے بدقسمت جہنمی، تیسرا گروہ سابقون جو سب پر بازی لے گئے، سب سے اعلیٰ درجہ کے جنتی،
جن میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہوں گے۔ اب ان تینوں گروہوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ فرمایا ہے۔ دائیں ہاتھ والے عام درجہ کے جنتیوں کے بارے میں فرمایا، تم کیا جانو ان جنتیوں کا مقام، اور پھر فرمایا کہ جو بائیں ہاتھ والے یعنی دوزخی ہیں، بدقسمت لوگ جو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، تم کیا جانو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر سابقون کا ذکر فرمایا، والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے وہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ 2 بار دہرایا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دہرانا خود ایک اعلان ہے کہ یہ لوگ واقعی وہ ہیں جو سب سے آگے ہیں، ان کی کوئی مثل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر نیکی کے کام میں آگے آگے رہے، جو دنیا میں ہر نیکی کے کام میں سبقت لے گئے۔ وہ جنت میں بھی سب سے اعلیٰ درجہ پر فائز ہوں گے اور ہمیشہ کی جنتوں میں عیش و سرور کے باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی طرف سبقت حاصل کی۔ جب بھی نیکی کا موقع ملا تو وہ سب سے آگے رہے۔ جب اذان ہوئی تو سب سے پہلے مسجد میں تھے۔ جب صدقے کا وقت آیا تو ان کا ہاتھ سب سے پہلے اٹھا، اور جب جہاد کا وقت آیا تو سب سے پہلے لبیک کہا۔ اسی لیے جنت میں بھی وہ اعلیٰ درجہ پر فائز ہوں گے اور وہ اعلیٰ درجہ کے جنتی ہوں گے۔ اولئک المقربون، یہ اللہ کے مقربین ہیں جو ہمیشہ نعمتوں والی جنت میں، نعمتوں کے باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتنے ہوں گے، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، ان میں بہت سے اگلوں میں سے اور تھوڑے بعد میں آنے والوں میں سے ہوں گے۔ اب ان نعمتوں کا ذکر شروع ہوتا ہے جو اللہ رب العزت نے سابقون کے لیے تیار کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایسے تختوں پر بیٹھیں گے جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے، بہت ہی اعلیٰ بہترین شاہانہ تخت، ایسے تخت جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اعلیٰ سرور موضونۃ، سرور سریر کی جمع ہے، یعنی اعلیٰ تخت، شاہانہ تخت، اور موزونہ کا مطلب وہ تخت جو آپس میں بنے ہوئے ہوں، ایک دوسرے میں پروئے ہوئے ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے جن پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے۔ ان تختوں کا دنیا کے کسی شاہی سلطنت کے تخت سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ سابقون ان تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے ان تختوں پر بیٹھے ہوں گے، یعنی محبت سکون کا ماحول ہوگا، کوئی تنہائی نہیں، کوئی اکیلا پن نہیں۔ متکئین علیہا متقابلین، یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے۔ دنیا میں بھی ہم اپنوں کے ساتھ مل کر خوشیاں مناتے ہیں، اللہ رب العزت جنت میں بھی پیاروں کے ساتھ اکٹھا فرمائے گا۔ ماں باپ اولادیں سب جنت میں ایک ساتھ ہوں گے، نہ وقت کی فکر، نہ کسی کام کی جلدی، اور نہ تھکاوٹ اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ ایک ہی عمر اور ایک ہی حال میں رہنے والے خادم لڑکے جو کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے۔ ان کے ہاتھوں میں چمکدار چاندی کے پیالے ہوں گے جو ہر وقت ان جنتیوں کی خدمت میں رہیں گے، ہر وقت گردش کرنے والے خدمت گزار جو چکر لگاتے رہیں گے، اور جنتیوں کو کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ شراب کے جام لیے حاضر رہیں گے، ایسی شراب جو نہ سر درد کرے، نہ عقل زائل کرے، نہ کوئی تکلیف دے اور نہ ہی نشہ پیدا کرے، بلکہ لذت سرور اور خوشی بخشنے والی ہوگی۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، پیالوں اور سراہیوں اور بہتے ہوئے چشموں کے جام۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 طرح کے برتنوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اکواب وہ پیالے جن میں ہینڈل نہ ہو، اور ابارک وہ سراہی جس میں ہینڈل اور نل دونوں شامل ہوں۔ وَكَأْسٍ، مفسرین کے مطابق وہ جام جو بھرا ہوا ہو، جس طرح جس انداز کے برتن میں جنتی چاہیں گے، جیسا انہیں اچھا لگے، اور بہتے ہوئے چشموں کا پانی ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور ان کے لیے طرح طرح کے میوے پھل ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، جو دل میں آئے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے وہ فوراً ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور وہ جو چاہیں گے وہی انہیں ملے گا، کوئی انتظار نہیں، کوئی محرومی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے پرندوں کا گوشت ہوگا جو وہ چاہیں گے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ،
جنت کے پرندے جن کا تصور بھی ذہن میں نہیں آ سکتا، ان کا گوشت اللہ کے خاص بندوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، یعنی ان کی خواہش کے مطابق۔ جنت میں آپ کو بتانا نہیں پڑے گا، جو آپ کا دل چاہے ابھی آپ کے دل میں خیال پیدا ہوگا تو فوراً ہی چیز آپ کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا پرندہ ہوگا جو اڑتا پھرے گا، جنتی اس کی طرف دیکھے گا اور سوچے گا، اس کا گوشت کھانے کو جب جی چاہے گا تو وہ فوراً بنا ہوا حاضر ہو جائے گا، اور جنتی جب اسے حسب ضرورت کھا لے گا تو وہ دوبارہ پرندہ بن کر اڑ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَحُورٌ عِینٌ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں سفید نرم جیسے چھپے ہوئے موتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال چھپے ہوئے موتیوں سے دی، وہ موتی جسے کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا ہو، جو حفاظت سے رکھا گیا ہو، یعنی وہ ایسی شرم و حیا والی ہوں گی کہ سب سے پہلا مرد جو وہ دیکھیں گی وہ ان کا شوہر ہوگا۔ اس سے پہلے نہ انہیں کسی مرد نے دیکھا ہوگا اور نہ انہوں نے کسی مرد کو دیکھا ہوگا۔ وہ صرف اور صرف اپنی نظریں اپنے شوہر پر جمائے رکھنے والی ہوں گی، اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، اور کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی۔ یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ جنت کی یہ تمام نعمتیں، سونے کے تخت، بہتے ہوئے چشمے، بے مثل پھل، حوریں ابدی جوانی، یہ سب نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ دنیا میں ایک سجدہ جو آپ نے ایک رات کی تاریکی میں کیا، ایک روزہ جو اللہ کی رضا کے لیے رکھا، وہ صدقہ جو آپ نے کسی محتاج کو چھپ کر دیا، دنیا کی تکلیفیں جو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کی، جنت میں ابدی سکون بن جائیں گی۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، اور وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، نہ ہی کوئی گناہ کی بات، الا قیلا سلاما سلاما، بس ان کا کلام سلام ہی سلام ہوگا، یعنی وہاں جنت میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، صرف ایک ہی آواز سلام ہی سلام۔ فرشتے بھی سلام کریں گے، جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی فرمائے گا سلام قول من رب الرحیم، رحیم رب کی طرف سے سلام، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی کا تحفہ ارشاد فرمایا جائے گا۔ اب اللہ رب العزت نے اصحاب الیمین کا ذکر فرمایا، یعنی دائیں ہاتھ والوں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بغیر کانٹوں والی بیری کے درختوں کے پاس، اور یہ بیری کے درخت دنیاوی بیری کے درختوں جیسے نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا میں یہ درخت کانٹوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جبکہ جنت میں یہ درخت بغیر کانٹوں کے ہوگا۔ اس کا سایہ، اس کا میوہ، یہ بھی دنیاوی درختوں جیسا نہیں ہوگا۔ تہ در تہ پھلوں والے کیلوں کے درخت، ایک ڈھیر لگا ہوا، کیلے پہ کیلا، شاخ پہ شاخ، پھل پہ پھل، جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے۔ دنیا میں کیلے کا درخت ایک ہی گچھا ایک ہی بار لاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، جبکہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں یہ درخت کیلوں سے بھرے ہوئے ہوں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، یعنی لمبے کشادہ سائے، ایسے سائے جو کبھی ختم نہ ہوں۔ دنیا میں سایہ عارضی ہے، جب سورج ڈھلتا ہے تو سایہ بھی بدلتا رہتا ہے، لیکن جنت میں یہ سایہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ وہ لمبے گھنے پھیلے ہوئے سایوں میں بیٹھے ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے، اور ان سایوں میں وہ آرام کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا جس کے سائے میں ایک گھوڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے تو بھی سایہ عبور نہیں کر پائے گا، یعنی لامحدود سایہ۔ اور جنت کا موسم بھی کبھی تبدیل نہیں ہوگا، ہمیشہ خوشگوار پرسکون موسم رہے گا۔ وماء مسکوب، بہتا ہوا پانی، ایسا پانی جو مسلسل بہتا رہے، کبھی نہ رکے اور کبھی کم نہ ہو، نہ میلا ہو نہ بدبودار، بلکہ ہمیشہ صاف شفاف اور تازہ۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اور بہت سے پھل جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ہی روکے جائیں گے۔ اب یہاں دو الگ الگ صفات کا ذکر ہے۔ دنیا میں موسم کے اعتبار سے پھل دستیاب ہوتے ہیں، موسم ختم ہونے پر پھل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً آم، اسٹرابری، یہ اپنے موسم کے اعتبار سے ہی دستیاب ہوتے ہیں، اور موسم ختم ہونے پر پھل بھی ختم ہو جاتے ہیں،
جبکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جنت میں پھل کبھی ختم نہ ہوں گے بلکہ ہر وقت دستیاب ہوں گے اور کوئی پابندی نہ ہوگی، جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اونچے بستر، فروش بستروں کی جمع ہے، اور مرفوعۃ یعنی اونچے بلند بستر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بستر شاہانہ بلندیوں پر ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً، یعنی ہم نے انہیں خاص طور پر بنایا، فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا، اور انہیں ہم نے کنواری بنایا، عُرُوبًا أَتْرَابًا، محبت کرنے والی ہم عمر۔ یہ آیات انتہائی دلکش حقیقت بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنتیوں کے لیے ایسی ازواج بنائی ہیں جو بے انتہا دلکش اور خاص طور پر جنتیوں کے لیے تخلیق کی گئی ہیں، جو کبھی تھکاوٹ کا شکار نہ ہوں گی، کبھی بوڑھی نہ ہوں گی۔ ابکارا یعنی کنواری، ہمیشہ پاکیزہ، ہمیشہ تر و تازہ رہنے والی، محبت کرنے والی، اور وہ محبت جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اطراب یعنی ہم عمر، ایسا تعلق جس میں عمر کا فاصلہ نہیں، کوئی چھوٹے بڑے ہونے کا جھگڑا نہیں، ایک جیسی کیفیت اور ایک جیسا جذبہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل ایمان خواتین بھی جنت میں داخل ہوں گی اور انہیں اللہ کی خاص نعمتیں نصیب ہوں گی، جن کا وعدہ ہر مومن کے لیے ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ جو نیک اعمال کرے گا اللہ اسے جنت کی پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بائیں ہاتھ والے گروہ یعنی اصحاب شمال کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو نہ مانا یا مان کر بھی اس کی نافرمانی کی، جو قیامت کے دن کا اور دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کو جھٹلاتے تھے، جو قیامت کو اور دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کو جھٹلاتے تھے، جو حق کو جھٹلاتے رہے، جو دنیا میں غفلت اور گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، جن کی برائیاں ان کی نیکیوں پر حاوی رہی، جو دنیا میں مغرور تھے، جو آخرت کو بھلا بیٹھے تھے۔ ان کا انجام اللہ نے بہت واضح انداز میں فرمایا ہے۔ فی سموم و حمیم، وہ تپتی ہوئی لو میں ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی میں۔ سموم وہ گرم ہوا، اور حمیم کھولتا ہوا پانی، ایسا پانی جو آنتوں کو پگھلا دے، اور کالے دھوئیں کے سائے میں، جو نہ کبھی کم ہوگا اور نہ ہی آرام پہنچائے گا، ہمیشہ دم گھٹنے والا، جہاں کبھی راحت نہ ملے گی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے، وَقَانُوا يَصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وہ بڑے گناہ پر اڑے رہے، اصرار کرتے رہے، اور یہ توبہ کرنے والے نہ تھے اور لوٹنے والے نہ تھے، اور کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو پھر کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ آخرت کا انکار ان کا سب سے بڑا جرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُومٍ، اور وہ درخت جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، جو شیطان کے سروں جیسا ہے، وہ اس سے پیٹ بھریں گے اور پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔ وہ کھولتا ہوا پانی ایسے پئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے۔ یہ وہ انجام ہے جس کا تصور بھی روح کو تڑپا دیتا ہے۔ پھر اس صورت کا بہت ہی اہم حصہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرماتا ہے، اور یہ حصہ انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ یہاں اللہ سوال کرتا ہے، کیا تم نے سوچا ہے اس نطفے کے بارے میں جو تم ٹپکاتے ہو؟ کیا تم نے اسے انسان بنایا یا ہم بناتے ہیں؟ جو کھیتی تم بوتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو؟ تم بیج ڈالتے ہو لیکن اگانے والا اللہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ بیج راکھ ہو جائے، سوکھ جائے اور تم کچھ بھی نہ کر پاؤ۔ جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم اسے بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اگر اللہ چاہے تو وہ پانی کھارا کر دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اور آگ جو تم جلاتے ہو، کیا اس کا سبب تم ہو؟ تم نے اس کا درخت بنایا جس سے آگ نکلتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ستاروں کی قسم کھاتا ہے، میں ستاروں کے مقامات کی قسم کھاتا ہوں، اگر تم جانتے ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ نے ستاروں کی قسم کھائی اور کہا، یہ قرآن بہت معزز کتاب ہے، اسے صرف پاک لوگ چھوئیں، اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ کیا تم اس کلام کے ساتھ لاپرواہی کرتے ہو؟ کیا تم اسے ہلکا سمجھتے ہو؟ اور اگلی آیت جو دل کو دہلا دیتی ہے، اور تم اپنی روزی رکھنے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے جھٹلاتے ہو۔ اللہ نعمت دے اور تم جھٹلاؤ، یہ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب جان حلق تک آ جاتی ہے، جب سانس اکھڑنے لگتی ہے،
جب آنکھیں پترا جاتی ہیں تو پھر تم روح کو کیوں واپس جسم میں لوٹا نہیں سکتے؟ تو کوئی اسے واپس کیوں نہیں لا سکتا؟ اور ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ بس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کر۔ ناظرین، آج ہم نے سورہ الواقعہ کی آیات کا سفر کیا۔ سورہ واقعہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے وہ کبھی فاقے کا شکار نہ ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو انہیں مال دینے کی پیشکش کی گئی کہ آپ کی بیٹیوں کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ میری بیٹیوں کی فکر نہ کریں، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کی تلقین کی ہے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی فضیلت سنی ہے۔ اس صورت میں صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اس صورت کی اصل نعمت صرف روزی ہی نہیں، اصل نعمت یہ ہے کہ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک ایسا لمحہ آنے والا ہے جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم صرف اپنے اعمال کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اصحاب شمال کے انجام سے بچائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو دل سے اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، شاید آپ کے ذریعے کوئی اور بھی ہدایت پالے، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔